بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم لوگ العقیدۃ الواسطیہ لشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج کا درس ہے ہمارا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ، بلکہ آیات شیخ الاسلام نے ذکر کی ہیں. آپ سے بتا دوں کہ آج پڑھی جانے والی تمام آیتیں اللہ رب العالمین کی صفت محبت کے اثبات کے لیے پیش کی گئی ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کی بھی آیتیں، جتنی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس سے پہلے، ان میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا تذکرہ تھا، اور پھر ان اسماء و صفات کا تذکرہ جن کو اللہ رب العالمین نے نفی اور اثبات کے درمیان جمع کر دیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے کچھ اسماء و صفات مثبتہ ہیں، کچھ صفات مثبتہ ہیں، اور کچھ صفات منفیہ یا سلبیہ ہیں. سب سے پہلی آیت آج کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور پھر اس کے بعد ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، پھر اس کے بعد ہے فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اور اس کے بعد ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پھر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. سب سے پہلی آیت جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، مطلب آج کے درس میں، وہ ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 95 ہے، یعنی 95. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. آپ غور کریں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سے پہلے کے درس میں اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت کا تذکرہ کیا، اور ارادے اور مشیت میں فرق بتایا کہ مشیت کسے کہتے ہیں، ارادہ کسے کہتے ہیں، اور مشیت کس معنی میں ہے اور ارادہ کس معنی میں ہے. خلاصے کے طور پر میں ذکر کر دوں کہ اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ رب العالمین کی جو مشیت ہے وہ ہے ارادہ کونیہ. اللہ رب العالمین کی مشیت جس کا ثبوت قرآن کی کئی آیتوں سے ملتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ارادہ کونیہ ہے. یعنی ارادہ کونیہ اور مشیت بالکل ایسے سمجھے مرادف ہیں، ایک دوسرے کے معنی میں ہیں، مشیہ اور ارادہ کونیہ. ارادہ کونیہ یا مشیت اللہ رب العالمین کی وہ ہر حال میں واقع ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، اللہ رب العالمین کی رضا یا ناراضگی دونوں اس میں ہو سکتی ہے، یعنی رضا کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی محبت کا ہونا ضروری نہیں ہے. نمبر 3، اللہ رب العالمین نے بندے کو اختیار نہیں دیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی مشیت یا پھر ارادہ کونیہ. اور قرآن کی کچھ آیتیں شیخ الاسلام نے جو ذکر کی تھیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ الْإِسْلَامَ، اور قرآن کی کچھ کے علاوہ کئی آیتیں جو میں نے ذکر کی آپ کے سامنے، کہ يُرِيدُ اللَّهُ
अन यतूब अलैकुम, युरीदुल्लाहु अन यतूब अलैकुम, इस तरह के कुरान, वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम, और इस तरह की बहुत सारी आयतें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरादा शरइया पर दलालत करती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरादा शरइया का सबूत देती हैं। ऐसे कुरान में बेशुमार आयतें हैं। तो यहाँ पर इरादा मोहब्बत के माने में है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मशीयत और इरादे के तज़किरे के बाद शेखुल इस्लाम ने जिन आयतों को इख्तियार किया है या जिन आयतों का जिक्र किया अपनी किताब में, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत मोहब्बत का है, सिफत मोहब्बत का है। ये क्यों? ये दरअसल रद है उन लोगों के लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत और मोहब्बत को बराबर समझते हैं। ये उन लोगों पर रद है, ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत मशीयत और सिफत मोहब्बत को बराबर समझते हैं और कहते हैं कि दोनों सिफत मशीयत और सिफत मोहब्बत ये दोनों एक ही चीज है या फिर लाजिम और मलजूम है। क्या मतलब है उसका? कहते हैं कि कुल्लु मा शा अल्लाह फक़द अहब्बा, कहते हैं कि अल्लाह जो अल्लाह की मशीयत होती है उसमें अल्लाह की मोहब्बत होती है, जो अल्लाह चाहता है वो उससे मोहब्बत करता है। मतलब क्या है कि अल्लाह हर चीज जो भी करता है उसमें अल्लाह की मोहब्बत, सिफत मोहब्बत शामिल है, ये कहते हैं। इसलिए वो लोग मशीयत और अल्लाह की मोहब्बत को मिला देते हैं और कहते हैं कि दोनों लाजिम और मलजूम है। जबकि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि सिफत मशीयत अलग है और सिफत मोहब्बत अलग है, क्योंकि मशीयत में मोहब्बत का होना जरूरी नहीं है और मशीयत इरादा कौनिया के माने में है। ये इसकी तफसील हम लोगों ने पढ़ लिया इससे पहले। जैसे वो लोग कहते हैं कि जो लोग कुफ्र करते हैं, मासियतें करते हैं, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत मोहब्बत शामिल है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने दरअसल रद्द किया है उन लोगों का जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत मशीयत और सिफत मोहब्बत दोनों को बराबर समझते हैं। इसीलिए यहां पर उन आयतों का जिक्र किया शेखुल इस्लाम ने जिन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत मोहब्बत का सबूत मिलता है। आइए सबसे पहली आयत है वाहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। वाहसिनु, और एहसान करो तुम, अम्र का सीगा है, एहसान करो। यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर मामले में एहसान का हुक्म दिया है। एहसान के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तालीम दी है हर मामले में। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत है, शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज में इन्नल्लाह कतबल इहसान फी कुल्ली शै, अल्लाह ने हर चीज में एहसान को लिख दिया है। हत्ता कि उसके बाद कहा कि फैदा क़तलतुम फअहसिनुल क़ित्ला, कत्ल भी करो तो अच्छे तरीके से एहसान से कत्ल करो। और फिर कहा कि वैदा ज़बहतुम फअहसिनुज़ ज़िबह, ज़बह भी करो तो उसमें भी एहसान को लाजिम पकड़ो। वलयुहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु वलयुरिह ज़बीहतहु, जो चाकू है, जो छुरी है जिससे हम काटते हैं, कहा कि तेज करें उसको और अपने ज़बीहा को बड़े आराम से, मतलब है कि उसको राहत पहुंचाएं। मतलब यह है कि बड़ी तेजी के साथ उसको तकलीफ दिए बगैर, यानी वहां भी एहसान का मामला बरतो। हर चीज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहसान का यहां पर हुक्म दिया है। और फिर एहसान हर मामले में, चाहे इबादत का मामला, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ एहसान, जैसा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मल एहसान, तो कहा कि अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। कहा कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की ऐसे इबादत करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये कैफियत तुम्हारे अंदर न पैदा हो तो कम से कम ये तो एहसास तुम्हारे अंदर हो कि रब्बुल आलमीन तुम्हें देख रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात ये कह रहा था मैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर मामले में एहसान का हुक्म दिया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ एहसान ये है कि इंसान, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिब्राइल सलाम के सवाल के जवाब में,
کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں پیدا ہو رہی ہے تو کم سے کم یہ احساس تمہارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین، اور یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ یعنی اس کی عبادت میں احسان سے کام لے. اس کے بعد بندوں کے ساتھ احسان، یہ ہے کہ بندوں کے معاملات میں بھی احسان کے پہلو کو وہ غالب رکھے، بلکہ لازم پکڑے بندوں کے معاملات میں بھی احسان کے پہلو کو لازم پکڑے. جیسا کہ ہر معاملے میں احسان کے پہلو کو لازم پکڑے. اور پھر چاہے وہ بچوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ بیویوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ لین دین ہو، تجارت ہو، بات چیت ہو، ہر معاملے میں احسان کے پہلو کو لازم پکڑے. یہ ہے اللہ رب العالمین جس کا حکم دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی احسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے، اور ہر طرح کی بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچایا جائے، خود اور اپنے معاشرے کو بچایا جائے. یہ احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہاں پر اللہ رب العالمین احسنو کہ ہر معاملے میں احسان کرو، ہر معاملے میں احسان کرو. اس کے بعد کہا بدلے میں جو تمہیں دیا جائے گا وہ بہت ہی عظیم چیز ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی محبت. کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کریں گے، احسان کرنے والوں سے رب العالمین محبت کریں گے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ کس قدر عظیم مقام ہے کہ ہم میں کا ہر ایک دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ تو آخر احسان کس قدر عظیم عمل ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین کی محبت واجب ہو جاتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے جو کہ محسن ہوتا ہے. تو یہ مقام بہت اونچا ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے. عموماً ہم اس طرح بہت کم توجہ دیتے ہیں. ہم نے کہا ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ اور یہ بہت ہی عظیم مقام ہے، بہت ہی شان والی بات ہے. جیسا کہ بعض علماء نے کہا الشأن كل الشأن في ان اللہ يحبك لا انك تحب اللہ. کہا کہ سب سے شان والی بات تو یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ سے محبت کرو. یہ شان والی بات نہیں ہے. اصل شان اور اصل اہم بات تو یہ ہے کہ تم اللہ تم سے محبت کرے. یہ اصل اور اہم بات ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم سب اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ تصدقوا محبتکم لی یا للہ کہ تم فاتبعونی، کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ تصدقوا فی محبتکم للہ کہ تم اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اطاعت کرو تو پھر تمہاری محبت سچی ہو جائے گی. یہ نہیں کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میری اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو بدلے میں تمہیں اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ بدلے میں اللہ تم سے محبت کرے گا. دیکھیں سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی شان کس قدر عظیم ہے، وہ کس قدر رحیم ہے، وہ کس قدر رحمان ہے کہ بندے سے عمل کا مطالبہ کرتا ہے اور بدلہ اس سے عظیم دیتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے بدلہ. کہا نبی کو کہ اگر وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو نبی کی اتباع کریں، اور کہا کہ میں تم سے محبت کروں گا، یعنی اللہ تم سے محبت کرے گا.
इताअत के बदले में अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी, अल्लाह की मोहब्बत हमें मिलेगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल का मुतालबा करते हैं अपने बंदों से और बदले में उससे कई गुना ज्यादा अता करते हैं। जैसा कि मारूफ हदीस कुदसी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं उसे अपने दिल में याद करता हूं, यानी अपने नफ्स में वो याद करता है तो मैं उसे अपने नफ्स में याद करता हूं। तो जाहिर सी बात है अल्लाह का नफ्स हमारे नफ्स के मुकाबले में वो तो उसके शान शान होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नफ्स में याद कर, कहा कि अगर बंदा अपने लोगों में, अपने आसपास के लोगों में अगर मुझे याद करे, मैं अपने मलअ में उसको याद करता हूं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मलअ है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के आसपास फरिश्ते हैं, मलअ आला है, वो वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन में याद करते हैं। उतना ही नहीं बल्कि आगे कहा कि अगर बंदा मुझसे एक बालिश मुझसे करीब हो, मैं एक हाथ उससे करीब होता हूं। ये रब्बुल आलमीन क्या कहा। अगर वो चलकर आए मैं दौड़कर आता हूं, अल्लाहु अकबर। ये रब्बुल आलमीन क्या कहा। उसके बाद कहा कि फिर एक और हदीस में कि अगर बंदा, हदीस इस तरह की है, हदीस कुदसी है वो भी, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बंदे से मोहब्बत करने लग जाता है तो फिर ऐलान करता है कि ऐ जिब्राइल ऐलान करो, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं। जिब्राइल ऐलान करते हैं कि फरिश्तों सारे अहले समा, अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर आखिरकार उसकी वो मोहब्बत जमीन वालों के दिलों में डाल दी जाती है। यही वजह है कि जमीन वाले जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसकी बात को सुनते हैं, मानते हैं और उसको एक मकाम देते हैं। और ये रब्बुल आलमीन की तरफ से एक इनाम होता है उन बंदों के लिए जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत का ऐलान करते हैं। तो ये रब्बुल आलमीन का करम है, उसकी अता है कि इंसान एक बसीत अमल कर लेता है, उसके मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन कई गुना ज्यादा अजीम अज्र उसको अता करते हैं। जैसा कि यहाँ पर रब्बुल आलमीन ने कहा अहसिनु, एहसान करो तो बदले में मेरी मोहब्बत तुम्हें मिलेगी। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत उलूहियत, एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह इस इस्म का सबूत मिलता है हमें, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। वैसे उससे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम बंदों को हर मामले में एहसान की तालीम दी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के मतलब अगले हिस्से में आयत के अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस्म अल्लाह का सबूत मिलता है और फिर उसी से सिफत उलूहियत का सबूत मिलता है। और फिर युहिब्बुल मुहसिनीन, युहिब्बु अल्लाह मोहब्बत करते हैं, तो रब्बुल आलमीन की सिफत मोहब्बत का सबूत मिलता है इस आयत करीमा में। उसके बाद की आयत है कि वअक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, वअक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, कि वअक़सितू और अदल इंसाफ करो, अदल इंसाफ करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ करने वालों को पसंद करते हैं। ये अक़सता इक़सात से है, खसता से नहीं है। अक़सता का यानी क़ से नहीं है बल्कि इक़सात से है। क्यों कहा मैंने क़सता से नहीं है? क्योंकि क़सता के माने है जुल्म करना। अरबी जबान की क्या अजायब देखिए आप कि इसके माने हैं जुल्म करना। वन्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल क़ासितून, सूरह जिन में कि जिन्होंने कहा कि हम में से कुछ इताअत गुज़ार फरमाबरदार थे, कुछ जुल्म जबर करने वाले थे। अल-क़ासितून तो क़सता जुल्म करना, जौर करना, जबकि अक़सता अदल करना। तो ये वअक़सितू इक़सात से, अक़सता युक़सितु इक़सात, अम्र है अक़सित, अक़सित यानी इंसाफ करो। तो कहा वअक़सितू और इंसाफ करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ करने वालों को पसंद करते हैं। तो यह कहते हैं क़सता से नहीं है बल्कि अक़सता से है। और इस हमजे को कहा जाता है हमज़तुन नफ़ी, यह हमज़तुस सल्ब कहा जाता है। हमज़ा लिस्सल्ब है या हमज़ा लिन नफ़ी है। इस तरह अरबी के बाद अजाइब हैं, जैसे कहते हैं ख़ता, ख़ता के माने अमदन गलती करना, और अख़ता के माने
غلطی کا ہو جانا، خطا عمدن غلطی کرنا، اور اخطا غلطی کا ہو جانا. اس طرح فرق پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ گرامر میں انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو. انصاف سے مراد یہاں پر عدل ہے، عدل سے کام لو. اقسطوا یہاں پر عدل کے معنی میں کہ تم عدل کرو، عدل کرو. وَأَقْسِطُوا، عدل کرو، کیونکہ عدل بھی ان موجبات سے ہیں، ان موجبات میں سے ہے جن سے اللہ رب العالمین کی محبت واجب ہو جاتی ہے. جیسے پہلی آیت میں کہ احسان، اللہ رب العالمین کی محبت احسان کرنے والوں کے لیے، اور یہاں پر عدل کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کی محبت. عدل رب العالمین کے ساتھ عدل. کس طرح کا عدل رب العالمین کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کریں، اس کی نعمتوں کی قدردانی کریں. یہ عدل کا تقاضا ہے. اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری ہم حقیقت میں ادا نہیں کر سکتے. چاہے ہم زندگی بھر رب العالمین کی عبادت میں لگ جائیں لیکن ادا نہیں ہوگی، لیکن ہمیں ادا کرنا ہے. یعنی عدل سے مراد یہاں پر ہر ایک کو اس کا حق دینا. برابری نہیں ہے. عدل کے معنی مساوات کے نہیں ہیں. اچھی طرح سن لیں، عدل کے معنی برابری کے نہیں ہیں. ہم بولتے ہیں نا بعض مطابق انصاف کرو، وہ بھی کر رہا ہے تم بھی کرو. یہ انصاف کے معنی میں نہیں ہے یہاں پر. ورنہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے مقابلے میں ہم کیا اس کی نعمتوں کا بدلہ دے سکیں گے؟ یا اگر ہم عبادت بھی کر لیں تو ہم کس نعمت کے بدل ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ معروف حدیث ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ تھا اللہ کا جس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی. پہاڑ پر بیٹھ کر اللہ نے اس کی روزی روٹی کا وہاں پہ انتظام کیا. وہ پہاڑ سے نیچے اترتا، وضو کرتا، عبادت میں لگ جاتا. اس نے دعا بھی کی تھی اللہ مجھے سجدے میں میری موت ہو. اللہ نے اس کو سجدے میں موت دی. مطلب یہ ہے کہ 500 سال صرف اور صرف اس نے اللہ کی عبادت کی. اور قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا، فرشتوں سے اللہ کہے گا کہ جاؤ اس بندے کو میری رحمت کے بدلے یا میری رحمت سے اس بندے کو جنت میں ڈال دو. وہ بندہ جاتے ہوئے کہے گا لا یا ربی بعملی، کہے گا اللہ نہیں، میرے عمل کے ذریعے مجھے جنت میں ڈالی. تو اللہ تعالیٰ کہا چلو واپس لاؤ، واپس لایا جائے. اللہ کہے گا کہ اس کے 500 سالہ جو عبادت ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور ایک آنکھ جو میں نے اتنی ساری نعمتیں اس کو عطا کی ہیں، ایک آنکھ نکالو بس اور ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو. رکھا جائے گا. اللہ رب العالمین کی دی گئی ایک نعمت آنکھ 500 سال کی عبادت سے زیادہ وہ نعمت وزنی ہوگی، اور 500 سال کی گئی عبادت اس ایک نعمت کے سامنے وہ ہلکی ہو جائے گی. اس کے بعد رب العالمین پوچھیں گے ہاں بعملی اور برحمتی، یا ربی برحمتک. وہاں کہے گا اللہ تیری رحمت سے. پھر اس کے بعد اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ چلو اس کو، بلکہ حساب مطلب وہ ترازو میں تولنے کے اللہ کہے گا چلو اس کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ اس کا عمل برابر نہیں، میرے ایک نعمت کے برابر نہیں ہے. فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے. کہے گا اللہ برحمتک. پھر اس کے بعد فرشتے اس کو جنت میں ڈال دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ذکر کر رہے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں. کہا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کہ آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، کہا کہ میں بھی نہیں، ہاں اگر اللہ کی رحمت مجھے اپنے دامن میں لے لے تو پھر میں بھی جنت میں جاؤں گا. تو اللہ رب العالمین یہاں پر عدل کا مطلب برابری نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ عدل کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ برابری نہیں ہوگی. اللہ کی کسی ایک نعمت کے بدل 500 سالہ عبادت برابر نہیں ہو سکتی. ایک نعمت کے 500 سالہ عبادت برابر نہیں ہو سکتی. تو بتائیے ہمارے چند سالہ زندگی، اور چند سالہ زندگی میں بھی اگر حساب و کتاب کریں تو جس کو 60-70 سالہ زندگی ملتی ہے، پورا وہ اگر کاؤنٹ کر لے
تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 سال ہی اس نے اللہ کی عبادت کے لیے لگائے ہوں گے، باقی اس نے اپنی دنیاوی زندگی یا اپنے نفسانی خواہشات کے لیے استعمال کیا ہوں۔ تو بتائیے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی اور چند گھنٹے یا چند سال اللہ نے اتنی زندگی دی، اس میں 1 سال 2 سال کی گئی عبادت اللہ کی کس نعمت کے برابر ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر اقسطو، انصاف کرو، یعنی اعدلو کے معنی میں کہ عدل کرو، برابری نہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ عدل کرو اور انسانوں کے ساتھ بھی عدل کرو، معاملات میں بھی عدل سے کام لو۔ معاملات میں عدل کیا ہے؟ کہ ہم اپنے ذات کے لیے جو چاہتے ہیں یا ہم جس طرح چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ معاملہ کریں، ہم ایسے ہی معاملہ لوگوں کے ساتھ بھی کریں۔ ہم میں کا کوئی نہیں چاہتا کہ لوگ ہمارے ساتھ برا معاملہ کریں، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں، تو ہم کیوں لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کے ساتھ ہم برا سلوک کرتے ہیں؟ یہ عدل کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، کہا کہ جو چاہتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، فلتأت منیته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، تو چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا۔ اور آگے کہا وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور لوگوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرے جس طرح وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ تو کوئی بھی کام، خاص طور پر معاملات میں کوئی بھی بات بولتے ہوئے، کوئی بھی چیز کرتے ہوئے، ہم اپنی ذات کو وہاں پر رکھ کر دیکھیں، کیا یہ بات میرے لیے ٹھیک ہے؟ کیا یہ تعامل میرے اپنے ذات کے ساتھ ٹھیک ہے؟ کیا یہ کام میری اپنی ذات کے ساتھ ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو آپ آگے بڑھیں، اگر آپ کی ذات اس کو قبول نہیں کرتی ہے تو پھر آپ دوسروں کے لیے بھی اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں، مطلب دوسروں کے ساتھ بھی ایسے تعامل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ بھی عدل ہے۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی عدل، اس سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ احسان، تو یہاں پر عدل کہ بچوں کے ساتھ انصاف، عدل سے پیش آئیں۔ معروف حدیث ہے کہ اپنے اولاد کے ساتھ عدل سے کام لو، اپنے ورثہ کے ساتھ عدل سے کام لو۔ مرنے سے پہلے لوگ کسی بچے سے، کسی سے محبت ہو جاتی ہے، مرنے سے پہلے بول دیتے ہیں ہاں بھائی فلاں ساری پراپرٹی اس کے نام پہ، وصیت کر کے چلے گئے، یا مرنے کے بعد خود بچے، جو زیادہ طاقتور پہلوان ہوتا ہے، ساری پراپرٹی جائیداد وہی ہڑپ کر لیتا ہے۔ نہیں، اقسطو، انصاف کرو، عدل کرو، جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق عطا کرو۔ تو یہ عدل کا معنی ہے، یہاں پر برابری کا معنی بالکل نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں بھی حکم دیا ہے تو کہا کہ عدل کرو، مساوات نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں مساوات ہے، غلط کہتے ہیں۔ مساوات لفظ عدل کے معنی میں نہیں ہے، اور نہیں جیسے کہتے ہیں مثلا کچھ لوگوں نے تقریریں کی کہ اسلام مرد و زن میں مساوات، عورت اور مرد میں برابری۔ یہاں پر عورت اور مرد میں برابری نہیں ہے، اللہ نے عورت اور مرد کے ساتھ عدل سے کام لیا ہے، مساوات سے نہیں، مساوات نہیں۔ لیکن لوگ جہالت میں لفظ مساوات استعمال کرتے ہیں، برابری کا معنی استعمال کرتے ہیں، اور پھر پکڑے بھی جاتے ہیں، غیر اعتراض کرتے ہیں کہ پھر مساوات ہے تو کہاں مساوات ہے بھی؟ عورت کو تم گھر میں بٹھاتے ہو، مرد تو باہر نکلتے ہو، عورت فلاں نہیں کر سکتی، مرد فلاں کر سکتا ہے، عورت یہ نہیں کر سکتی، مرد وہ کر سکتا ہے، تو یہ برابری کہاں ہوئی؟ تو وہاں ہم کہیں گے کہ ہاں برابری اسلام میں نہیں ہے، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ ان اللہ یأمرکم بالمساوات، نہیں ہے، بلکہ قرآن میں تو مساوات کی نفی کی گئی ہے۔ قرآن میں جہاں بھی کہا اللہ نے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، کہ عدل کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، بلکہ مساوات کی، وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو عدل کا مطلب ہے کہ اعطاء كل احد ما يستحقه، اعطاء كل احد ما يستحق، جو جس کا حقدار ہے اس کو اس کا حق دیا جائے۔ اسے کہتے ہیں ہر چیز وضع كل شيء في محله، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دینا، یہ عدل ہے۔ مطلب ہر حقدار کو اس کا حق دے دینا، یہ عدل ہے۔ مرد کے جو حقوق ہیں وہ مرد کو ملیں گی، عورت کے جو حقوق ہیں وہ عورت کو ملیں گے، اور یہی عدل ہے۔
یہ عدل ہے، مساوات نہیں. مساوات کی قرآن میں تو نفی کی گئی تھا، جہاں مساوات کا لفظ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کا لا يستوي. هل يستوي الاعمى والبصير، دیکھنے والا اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، یعنی برابر نہیں ہو سکتے. لا يستوي، جاننے والا نہ جاننے والا برابر ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. تو قرآن میں جہاں بھی استوا یعنی مساوات کا لفظ ہے اس کی نفی کی گئی ہے. تو یہ ایک ضمنی بات تھی جو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کے دوران ذکر کی ہے. مجھے بھی لگا کہ اس بات کو میں آپ سب تک پہنچا دوں، کیونکہ مساوات کے لفظ کو لے کر، مساوات کو لے کر بڑے ہنگامے کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں انصاف نہیں ہے اسلام میں. بھئی انصاف کی ضد مساوات نہیں، انصاف کی ضد عدل ہے. سوری، نا انصافی ہے. انصاف نہیں مطلب عدل نہیں. عدل، انصاف کا معنی، انصاف کہتے کس کو؟ برابری کو انصاف نہیں کہتے. برابری کو انصاف نہیں کہتے. انصاف کہتے ہیں اعطاء کل احد ما یستحقہ، ہر ایک کو اس حق دینا، یہ عدل ہے اور یہی انصاف ہے، اور اس کی ضد ظلم ہے. تو یہاں پر مساوات عدل کے معنی میں جو استعمال کرتے ہیں، اگر لفظ استعمال کرتے ہیں تو لفظ کا استعمال غلط ہے، لیکن معنی وہ صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ اگر کہہ دیں کہ ہم عدل کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں تو صحیح ہے، لیکن وہاں اس کا استعمال صحیح نہیں ہے، کیونکہ عدل الگ چیز ہے، مساوات الگ چیز ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین عدل کا حکم دے رہے ہیں، کہتے ہیں وَأَقْسِطُوا، عدل کرو. کیوں؟ ان اللہ يحب المقسطین، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو سے محبت کرتے ہیں، انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں بھی وہی دو باتیں کہ اللہ رب العالمین کے اسم اللہ کا ثبوت ملتا ہے. ایک تو انصاف کی تعلیم دی گئی ہے، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کے اسم اللہ کا ثبوت ملتا ہے، اور صفت الوہیت اللہ سے، اور پھر صفت محبت یحب سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے. جی. اس کے بعد کیا آیت کریمہ ہے؟ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ. فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، جب تک وہ عہد و پیمان میں صحیح رہے تمہارے ساتھ تو تم بھی ان کے ساتھ عہد و پیمان میں صحیح رہو. فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. عہد و پیمان، اگر ہم نے کسی کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے، وعدہ کیا ہے، تو جب تک بندہ وعدے پر رہے آپ بھی وعدے پر رہو. اور اگر سامنے والا وعدہ توڑ دے تو پھر آپ یہ نہیں کہنا کہ نہیں میں وعدے پر رہوں گا، ضرورت نہیں ہے. تو وعدے پر اگر سامنے والا، یہ دراصل وہاں اس وقت کے مشرکین جو معاہدہ ہوا تھا مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان، اس معاہدے کی طرف ہے. سورۃ توبہ کی آیتیں ہیں، آپ تفصیل سے اس کو پڑھ لیں. تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے کہ کچھ لوگوں نے معاہدے کو توڑ دیا تھا، جو یہودیوں نے معاہدے کو توڑ دیا تھا. تو کہا کہ اگر مشرکین نے یا کسی نے بھی آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو آپ اس معاہدے پر باقی رہو، اس معاہدے کا پاس و لحاظ کرنا پر ضروری ہے. اور یہ تقوی کی علامت ہے، کیونکہ اور یہ تقوی ہے، یہی تقوی ہے. کیوں اللہ رب العالمین نے آگے کہا ان اللہ یحب المتقین، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ عہد و پیمان کا لحاظ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے، کہا متقیوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں. تو یعنی عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھنا یہ تقوی کی علامت ہے، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتے ہیں. تقوی کا معنی ہم سب جانتے ہیں کہ تقوی کہتے ہیں کہ اوامر کو بجا لانا، نواہی سے رک جانا. اللہ رب العالمین نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کو ماننا، ان پر عمل کرنا، اور جن سے روکا ان سے رک جانا، یہی تقوی ہے. اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ، عہد و پیمان کے پاس و لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور کہا کہ یہ تقوی میں سے ہے، یہ تقوی کی علامت ہے، اور اللہ رب العالمین متقیوں سے محبت کرتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے عہد و پیمان کے پاس و لحاظ کا حکم دیا. ایک تو یہ تعلیم ہے، دوسرا وہی اللہ رب العالمین کے اسم اللہ اور اللہ رب العالمین کی صفت محبت کا تذکرہ ہے، اور پھر تقوی کی بھی یہاں پر تعلیم دی گئی، تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ تقوی اللہ رب العالمین کی محبت کو واجب کر دیتا ہے، یعنی متقیوں کو اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یقینا اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں.
التوابین بہت زیادہ توبہ کرنے والے، تواب فعال کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے۔ کیا معنی ہے تاب یتوب کی؟ تاب یتوب اگر انسانوں کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں الرجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہونا، اور اگر انسانوں کے لیے تابہ کا لفظ استعمال کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر تابہ کا لفظ استعمال کرنا ہے تو اس کے معنی اذن کے ہیں، توفیق کے ہیں، اور اس طرح کے معنی کہ اللہ رب العالمین توفیق دے گا، اللہ رب العالمین قبول، رضا کے معنی بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا۔ یہ اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ توبہ کا لفظ ہو تو وہ اعلان کہ ہاں میں نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے، یا اللہ رب العالمین اس کو نیکی کی توفیق دے گا، یا اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی اس معنی میں، یا پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہوا اس معنی میں۔ اگر انسان کے ساتھ توبہ کا لفظ استعمال ہو توبہ کا تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہونا، رجوع ہونے کے معنی میں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العالمین کثرت سے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ کثرت سے توبہ کرنے والے یعنی کثرت سے اللہ کی طرف رجوع ہونے والے۔ توبہ کے علماء کرام نے کچھ شرطیں بتائی ہیں، مثلا سب سے پہلی شرط کہا کہ اخلاص ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو، کہ انسان سے معصیت ہو جائے۔ یاد رکھیں انسان ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین کا خطاء بہت زیادہ خطائیں ہوتی ہیں اس سے، اور وخیر الخطائین التوابون۔ دیکھیں مبالغے کا صیغہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسان سے کثرت سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور وہ کثرت سے وہ معافی مانگے گا، کثرت سے وہ اللہ کی طرف رجوع ہوگا، وہ کثرت سے توبہ کرے گا۔ تو توبہ کرتے ہوئے جو توبۃ النصوح یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جو توبہ نصوح ہے، توبۃ النصوح ہے، کہا کہ اس کی چند شرطیں ہیں۔ مثلا پہلی شرط ہے کہ انسان توبہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اخلاص نیت سے وہ توبہ کرے، کسی اور سے ڈر کر نہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، اللہ رب العالمین کی رضا مندی کی خاطر وہ توبہ کرے۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے جو گناہ سرزد ہو گیا ہے، جو غلطی سرزد ہو گئی، اس غلطی پر وہ شرمندہ ہو، اس غلطی پر وہ شرمندہ ہو، اور پھر کہا کہ اس غلطی کو وہ چھوڑ دے۔ تیسری شرط کہا کہ انسان اس غلطی کو چھوڑ دے، اور چوتھی شرط کہا کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اور پانچویں شرط کہا کہ توبہ وقت سے پہلے کی جائے، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کی جائے۔ توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے غرغرۃ الموت، یعنی سکرات کے وقت، سکرات کی حالت میں اگر کوئی بندہ توبہ کرے تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے موت کے وقت، یا پھر سورج مغرب سے طلوع ہو مشرق میں ڈوبے تو اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند ہے، توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ مرتے ہوئے فرعون نے بھی توبہ کیا تھا، کہا تھا کہ آمنت برب ہارون وموسیٰ، اللہ نے کہا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، توبہ کر رہے ہو تم، اس سے پہلے تو تم فساد پھیلانے والوں میں سے تھے، تو اس وقت توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے۔ تو توبہ وقت سے پہلے کی جائے۔ تو یہ کچھ شرطیں ہیں توبہ کے لیے، اور یہاں پر ایک اور شرط ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق اس کو لوٹا دے۔ یہ کچھ شرطیں ہیں جو توبہ کرنے والوں کے لیے، توبۃ النصوح کے لیے ضروری ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ توبہ دراصل معنوی یا باطنی گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے ظاہری گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے والوں سے بھی محبت کا اعلان کیا ہے، کہا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین پاک رہنے والوں کو، یعنی جو ظاہری گندگیاں ہیں، ظاہری نجاسات ہیں، ان گندگیوں اور نجاستوں سے جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ میں باطنی گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونے والوں سے محبت کا اعلان کیا ہے، اور دوسری حصے میں اسی آیت کے ظاہری گندگیوں اور نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے والوں سے محبت کا اعلان کیا ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین کی صفت محبت کا ثبوت ملتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفت الوہیت کا ثبوت ملتا ہے، اللہ رب العالمین کے اسم اللہ کا ثبوت ملتا ہے،
और फिर तौबा की तालीम दी गई और कसरत से तौबा की तालीम दी गई और फिर कसरत से तौबा करने वालों की तौबा करने की तालीम दी गई और पाक साफ रहने की भी तालीम दी गई इन आयतों में। तो बहरकैफ उसके और कुछ आयतें हैं इंशाल्लाह कल और परसों यानी इस हफ्ता हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अगले हफ्ते आप लोगों को छुट्टी दे दी जाएगी अकीदे की इस किताब से। तो यहीं पर हम अपनी बात को रोकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ हमने सुना है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमा और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अकीदों की इस्लाह फरमा, हर तरह की बदअकीदगी से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा और अपनी और अपने मुआशरे की इस्लाह के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं।